ابھی ابھی ایک پولیس کی گاڑی بھی گزری یہاں سے، وہ بھی حیران ہوئی ہوگی، پتہ نہیں کہ دیکھیں جا کے یہاں پہ یہ 15-18 لوگ اکٹھے آ گئے ہیں، آ کے تو جھاڑو پکڑے ہمیں، بیلچے پکڑے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، جماعت احمدیہ مسلمہ کا ہر قول و فعل اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کی عکاسی کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، یعنی طہارت، پاکیزگی اور صاف ستھرا رہنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ سامعین کرام، جماعت احمدیہ جرمنی ہر سال 1 جنوری کو وقار عمل میں حصہ لیتی ہے، اور سال ہا سال سے یہ جماعت احمدیہ کی پہچان بن چکا ہے۔ سال نو کا آغاز نماز تہجد اور نماز فجر سے کیا جاتا ہے، اور بعد ازاں شہر کی صفائی کے لیے وقار عمل میں حصہ لینے کے لیے بہت سے خدام، اطفال اور انصار حصہ لیتے ہیں۔ ہماری آج کی پوڈ کاسٹ جماعت احمدیہ لوراخ، جو جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور فرانس کے سنگم پر چھوٹا سا شہر ہے، اس کی جماعت میں ہونے والے وقار عمل سے متعلق ہے۔ حسب روایت جماعت لوراخ کے احباب نے نئے سال کا آغاز اجتماعی نماز تہجد سے کیا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ اکبر۔ بعد ازاں نماز فجر ادا کی گئی۔ وقار عمل، جو کہ شہر لوراخ کے مرکز میں ایک چھوٹے سے حصے کی صفائی کرنا تھا، کے لیے نکلنے سے پہلے سب دوستوں نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ سامعین کرام، یہ فضیلت اسلام کو ہی حاصل ہے کہ اس نے صفائی کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی ہر موقع پر تعلیم دی ہے۔ اسلام میں وقار عمل کو بھی خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اس بات کا اندازہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر سڑک پر جھاڑیاں، پتھر یا کوئی اور گندی چیز پڑی ہوتی تو آپ اسے خود اٹھا کر ایک طرف کر دیتے، اور فرماتے کہ جو شخص سڑکوں کی صفائی کا خیال رکھتا ہے، خدا اس پر خوش ہوتا ہے اور اسے ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت احمدیہ کی خصوصی طور پر اور انسانیت کی عمومی طور پر دینی اور دنیوی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے جن عظیم الشان اصلاحات اور تحریکات کو جاری فرمایا، ان میں سے وقار عمل کو بھی ایک بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ دنیا آج کل جس اقتصادی اور بے روزگاری کے بحران میں جکڑی ہوئی ہے، اس کا حل وقار عمل کی روح کو زندہ کرنے اور زندہ رکھنے میں ہے۔ وقار عمل ہی قومی اور انفرادی وقار اور عظمت کا حامل ہے۔ لفظ وقار عمل کے معنی ہاتھ سے کام کرنے کے ہیں، یعنی ایسا کام کرنا جس سے انسانی اور قومی وقار بلند ہو۔ یعنی ہم جو کام بھی کریں اس میں صحیح دینداری، وقار، مسلسل جد و جہد اور محنت اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ پائی جائے۔ قوموں کی ترقی اور عروج کے لیے محنت کا پایا جانا بے حد ضروری اور لازمی ہے۔ وہ اقوام جو اپنی اجتماعی اور انفرادی بقا کی متمنی ہوتی ہیں، ان میں علاوہ دیگر اوصاف کے ایک بہت بڑا وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو عار نہیں سمجھا کرتیں، بلکہ ہاتھ سے کام کرنے میں خوشی محسوس کرتی ہیں اور اسے کامیابی کا ایک بہت بڑا گر تصور کرتی ہیں۔
لفظ وقار عمل تحقیر اور غلامانہ سوچ کی بھی نفی کرتا ہے۔ جب سب مل کر ایک جگہ کام کر رہے ہیں تو خود بخود ذہن میں یکسانیت آ جاتی ہے کہ سب بحیثیت انسان برابر ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وقار عمل کو اپنا شعار بناتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی نوع انسان کی طرح ایک انسان تھے، اپنے کپڑے بھی سی لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے صاف بھی کر لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ بھی دھو لیا کرتے تھے، جوتا بھی مرمت کر لیتے تھے، ڈول وغیرہ کو پیوند بھی لگا لیتے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان چھڑکتے تھے اور آپ کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کام کر کے دکھایا اور صحابہ اور مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی اور اس کو باعث حد تک اور خلاف شوکت و مرتبت قرار نہیں دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ غلام کی موجودگی میں آپ نے خود اٹھ کر چراغ جلایا۔ اس پر غلام گھبرایا اور اس نے عرض کی کہ میں موجود تھا، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ آپ نے نہایت لطیف اور پرحکمت جواب دیا کہ جب میں چراغ جلانے کے لیے اٹھا تھا اس وقت بھی میں عمر تھا اور اب بھی عمر ہوں۔ بس ہاتھ سے کام کرنا ائمہ اور صالحین کی علامت ہے، اور ائمہ اور صالحین تو خدا کی نظر میں معزز ہوتے ہیں۔ آسمانی عزت کے مقابلے میں زمینی عزت اور یہ دنیا کی واہ واہ کیا وقت رکھتی ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اس امر پر زور دیا گیا ہے کہ مومن کے اعمال جھوٹی عزت کے جذبے سے نیاز ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کام کیا عزت سے ہم کو، شہرتوں سے کیا غرض، گر وہ ذلت سے ہو راضی، اس پہ سو عزت نثار۔ سامعین کرام، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادیان دارالامان میں بنفس نفیس وقار عمل کی تحریک میں حصہ لیا اور اپنے پاکیزہ نمونہ سے خدام میں وہ جوش اور ولولہ بھر دیا جو بعد میں ان کے لیے سرمایہ حیات ثابت ہوا۔ ایسے پاکیزہ ماحول میں تربیت یافتہ نوجوانوں نے اکناف عالم میں جا کر عزم و استقلال، ایثار و قربانی کے وہ کارہائے نمایاں دکھائے کہ احمدیت کی جڑیں دنیا کی سنگ لاخ زمین میں مضبوطی سے قائم ہو گئیں۔ وقار عمل کی تحریک انسان کے اندر جفا کشی، خود اعتمادی، جذبہ مساوات اور اپنے ہاتھوں کی کمائی کھانے کی عادت پیدا کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ انسان دوسرے کا محتاج نہیں رہتا، بلکہ اپنا کام خود کر کے اپنا وقت بھی بچاتا ہے اور اپنا روپیہ بھی بچاتا ہے۔ بعض ایسے قومی یا جماعتی کام جن کی تکمیل کے لیے ہزاروں روپیہ کے اخراجات درکار ہوتے ہیں، وقار عمل کے ذریعے بہت جلد اور مفت میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ بس یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہوگی اگر ہم تحریک وقار عمل کی قدر نہ کریں، اس کی قدر و منزلت کو نہ سمجھیں۔ آج اکثر لوگوں کی زندگی نوکروں اور خادموں کی دست نگر بن چکی ہے۔ اگر کمرے کی صفائی کرنی ہے تو نوکر حاضر ہو، اگر کپڑے دھونے ہیں تو دھوبی کے بغیر گزارا نہیں، کھانے پکانے کے لیے نوکر چاہیے، بوٹ پہننے اور کھولنے کے لیے نوکر کی حاجت، باوجود کہ سرور دو جہاں محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، کمزوروں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا، جنگ احزاب میں خندق کھودنا، مٹی کے ٹوکرے بھر بھر کر سر پر اٹھانا، یہ سب مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبعین کی زندگیوں کو کس رنگ میں ڈھالنا چاہتے تھے۔ ایک مومن کا جذبہ اپنی ذات کے لیے ہو یا قوم و ملک کے لیے ہو یا پوری انسانیت کے لیے ہو، اس کی روح رضائے الہی کا حصول ہے۔ جماعت احمدیہ کا دنیا کو ششدر کرنے والا ایک امتیازی نشان یہ ہے کہ ہزاروں ہزار مرد، عورتیں اور بچے ہمہ وقت اور ہمہ تن جماعت کی خدمت پر مامور ہیں۔ کسی دنیوی اجرت کا خیال تک نہیں، صرف اپنے محبوب کی رضا و خوشنودی کی تمنا ہے۔ آج ایک احمدی کے سامنے غلبہ اسلام اور قیام توحید کے لیے ذمہ داریوں کے پہاڑ کھڑے ہیں۔
حصول مقصد کے لیے اسے کہیں اپنی ذات کے لیے وقار عمل کرنے پڑیں گے اور بعض وقار عمل اسے پوری انسانیت کے لیے کرنے پڑیں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اہل قادیان پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ محلوں اور گلیوں کو درست کر کے ثواب حاصل کریں۔ اس مقصد کے پیش نظر قادیان میں اجتماعی وقار عمل کے اہم سلسلے کا آغاز ہوا جو تقسیم ہند تک جاری رہا۔ اس زمن میں سب سے پہلا اجتماعی وقار عمل جس میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنفس نفیس شمولیت فرمائی 28 مارچ 1939 کو ہوا۔ ایک کافی گہرا اور خاصا لمبا چوڑا گڑھا تھا جس میں قریباً سارا سال پانی بھرا رہتا تھا اور فضا سخت متفن ہو جاتی تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت تک ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک گشت کر کے نہ صرف زیادہ سرگرمی اور زیادہ مستعدی کے ساتھ کام کرنے کی ہدایات دیتے رہے بلکہ حضور نے متعدد بار خود کدال لے کر مٹی کھودی، ٹوکریوں میں بھری اور پھر مٹی کی بھری ہوئی ٹوکری کافی فاصلے سے اٹھا کر گڑھے میں ڈالی۔ اگرچہ کام کے لیے وقت بہت تھوڑا اور سامان ناکافی تھا، لیکن حضور کی موجودگی اور پھر کام میں خدام کے ساتھ شمولیت نے بڑوں ہی میں نہیں چھوٹے بچوں میں بھی خاص ہمت اور جوش پیدا کر دیا، اور وہ اپنی جھولیوں میں مٹی ڈال کر لیے جاتے رہے۔ مٹی ڈھونے کا طریق یہ تھا کہ کام کرنے والوں کو گڑھے سے لے کر جوہر تک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 2 قطاروں میں کھڑا کیا گیا۔ ایک قطار بھری ہوئی ٹوکریاں ہاتھوں ہاتھ گڑھے تک پہنچاتی اور دوسری قطار خالی ٹوکریاں اسی طرح واپس پھیر دیتی، جنہیں فوراً بھر کر پھر روانہ کر دیا جاتا۔ اس پہلے وقار عمل کے بعد جس نے عہد صحابہ کی سادہ زندگی اور سادہ معاشرت کی یاد تازہ کر دی، اس اجتماعی مظاہرہ کا ایک سلسلہ جاری کر دیا گیا۔ ابتدا میں یہ کام صدر انجمن احمدیہ کی لوکل انجمن کی نگرانی میں ہوتا تھا، مگر بعد میں اسے مجلس خدام الاحمدیہ کے زیر انتظام کر دیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کا نام مظفر احمد ہے اور جماعت الوراق سے تعلق ہے، اور یہ جماعت سال 2016 میں اس کا آغاز ہوا تھا، اور اس وقت سے ہم یہاں وقار عمل کرتے ہیں۔ اور یہ وقار عمل جو کہ جماعت کی ایک روایت ہے، جس کو ہم خدام الاحمدیہ کی تنظیم کے ساتھ ہی جو اس کے بانی تھے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تمام خدام کو بلکہ تمام احباب جماعت کے لیے یہ ایک لائحہ عمل دیا کہ ہم اپنے روزمرہ کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے لیے کسی مزدور کو ڈھونڈیں۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو بنیاد ڈالی، اور اس کے نتیجے میں جو انسان سیکھتا ہے، ایک تو آپ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ بعض جو پروفیشنل جاب کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ بعض دیکھا گیا ہے کہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے جو کام جو صفائی ستھرائی کے ہیں ان کے لیے وہ آر محسوس کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ جماعت کے تمام احباب ان کاموں کو کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ان کی جو صلاحیت ہے وہ اور مزید بڑھتی ہے۔ اس وقت ہم اس پروگرام میں وقار عمل میں ہماری جماعت کے تقریباً 15 افراد جو ہیں شامل ہیں، اور اس میں اطفال اور خدام اور انصار کی شمولیت ہے۔ السلام علیکم، میرا نام منور احمد ستار ہے، اور ہم لوگ یہاں پہ نئے سال کا آغاز جو ہے نماز تہجد، فجر کی نماز اور اس کے بعد یہاں پہ وقار عمل کرتے ہیں، اور جس سے صفائی وغیرہ کا کام جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے چھٹیاں پٹاخے وغیرہ چلاتے ہیں تو ہم اس کے بعد میں اس کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں جا کے نا، تاکہ جماعت کا اسلام کا نام جو ہے نا روشن ہو، ان لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اسلام میں احمدیت کوئی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ کہ ہمیں اب ادھر توفیق ملی وقار عمل کرنے کے، اور
یہ ہمیں سنت میں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ راستے سے پتھر اور کانٹے ہٹانے ہیں. تو جو لوگ ہیں یہ نئے سال میں ہر نئے سال میں پٹاخے چلاتے ہیں، اور ہم احمدی بچے صبح صبح پھر اٹھ کے تہجد پڑھ کے نماز پڑھ کے پھر کھانا کھا کے یہ آفرم کرتے ہیں. ہم گند اٹھاتے ہیں، کوڑا اٹھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اللہ کے فضل سے آج لوراق اسٹڈ میں وقار عمل کر رہے ہیں. یہ جماعت احمدیہ کے نوجوان، خدام، انصار، اطفال سب اس میں شامل ہیں. اور ہمارا بچپن سے ہماری یہ تربیت ہے کہ ہم نے وقار عمل کرنا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صفائی نصف ایمان ہے. اس لیے اگر ہم صفائی کو ترجیح دیں گے تو ہم اپنے بدنوں کو بھی صاف رکھیں گے، ہم اپنے معاشرے کو بھی صاف رکھیں گے، ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں گے. بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس مقصد کے لیے خدا نے دنیا میں بھیجا ہے وہ کام ہم کریں. بنی نوع انسان کی خدمت کرو اور میری عبادت کرو، بس یہی ہمارا پیغام ہے. اور ہمیشہ جس ملک میں تم رہتے ہو وہاں کی خیر چاہو، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بناتے ہوئے خدا کے فضل کے ساتھ ہم جس ملک میں بھی رہتے ہیں جماعت احمدیہ، ہم اس کے قانون کو فالو کرتے ہیں اور ان کی خیر اور بلائی کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین. کچھ کہنا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام نچیر احمد ہے، میں لوراق سے آیا ہوں. ہم لوگ ابھی یہاں پہ جو بعد میں جو ہوا ہے سارا فوائد سوئے کے ساتھ فائر ورک جو ہوا ہے اس کی صفائی کرنے آئے ہیں. ہم لوگ احمدی کا ہے کہ وہ صفائی ستھری رکھیں اور دوسروں کی مدد کریں. السلام علیکم، میرا نام انصر احمد ملک ہے، میں قائد مجلس لوراق ہوں. ہمیں یہ جو کام کر رہے ہیں ہم وقار عمل نئے سال پہ، ہمیں اس کے لیے سٹی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم وہاں سے اجازت لیں تو پھر ہم یہ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہمارے ناظم وقار عمل ہیں محمد انصر صاحب، انہوں نے پھر اجازت کے لیے اپلائی کیا تھا. وہ ہمیں پہلے ای میل کرنی پڑتی ہے، پھر موسٹلی 1 ہفتے بعد اس کا جواب آتا ہے. تو جب وہ جواب آ جاتا ہے تو پھر ہم یہ سامان وہاں سے جا کے لے آتے ہیں شہر سے. تو پھر ہم یہ ادھر رکھ لیتے ہیں اور صبح ہم سب سے پہلے تہجد ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر ہم یہاں پہ یہ آ کے اسٹارٹ کرتے ہیں اور شہر کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں. تو ٹوٹل حاضری ہے لوراق کی وہ 1900 دام ہے، لیکن اس ٹائم یہاں پہ 11 موجود ہیں اور اطفال ہمارے 2 ہیں، اور اس ٹائم ہمارے پاس ایک اطفال ہے جو ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے. تو کہ نئے سال کا آغاز جو ہے یہ دنیا دار لوگ طرح طرح کے تماشوں سے اور کھیل کود سے اور پٹاخوں شرلیوں سے آغاز کرتے ہیں. احمدی مسلمان خدا تعالیٰ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق نہ صرف یہ کہ اپنے دن کا آغاز نئے سال میں ہم دعاؤں سے کرتے ہیں، اور یہاں پر وقار عمل کی شکل میں شہر کی صفائی کرتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ حب الوطن من الایمان، کہ جو وطن کی محبت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بھی فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے اور رستے سے اپنے کانٹوں کو اور پتھروں کو ہٹانا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ عام طور پہ تو ہمیں موقع نہیں ملتا صفائی کا، لیکن کم از کم نئے سال میں ہم اس کا آغاز یوں کریں کہ شہر کی صفائی کریں، تاکہ اسلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چہرہ جو ہے ہم ان معاشروں کو دکھا سکیں کہ ہم جس ملک میں جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے.
اور گو کہ صفائی کرنا مشینوں کے لیے تو بڑا آسان ہے ان ممالک میں. ہم اگر 1-2 گھنٹے میں کر رہے ہیں تو وہ چند منٹ میں صفائی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایک قسم کا سمبل ہے, نشانی ہے کہ ہم جب ضرورت پڑے گی اس معاشرے کو کسی بھی قسم کی خدمت کی تو ہم حاضر ہیں. اور اس طرح کے جو وقار عمل ہیں ان سے ہم بہت سے مقاصد حاصل کر لیتے ہیں. یہ خبر جو ہے اخبار میں بھی چھپے گی, لوگ دیکھیں گے کہ یہ کون پاگل ہیں. دنیا ساری جو ہے وہ تو راتوں کو جاگ کے پٹاخے چلا کے سو رہی ہے, اور یہ صبح صبح اٹھ کے شور کر رہے ہیں, بیلچے پکڑے ہوئے ہیں, جھاڑوؤں سے صفائی کر رہے ہیں. یہ کہاں سے آ گئے؟ ان کو شاید پیسے ملتے ہیں یا بیوقوف ہیں, اتنی سردی میں -5 ڈگری میں کیا کر رہے ہیں. ابھی ایک پولیس کی گاڑی بھی گزری یہاں سے, وہ بھی حیران ہوئی ہوگی یا اکٹھی ہو کے آئی ہے, کسی نے ان کو شکایت کی ہے پتہ نہیں, کہ دیکھیں جا کے یہاں پہ یہ 15-18 لوگ اکٹھے آ گئے ہیں, آ کے تو جھاڑو پکڑے ہمیں, بیلچے پکڑے ہیں. ضرور کسی نے کہا ہوگا وہ, لیکن جب آئے آ کے دیکھا انہوں نے بھی کچھ دیر کھڑے رہے ہیں ادھر کہ یہ تو صفائی کر رہے ہیں اور بالکل بے ضرر سے ہیں لوگ, تو چلے گئے ہیں. تو اس طرح سے میڈیا میں بھی لگے گا پتہ, اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ احمدی ہیں اور مسلمان ہیں, باہر ان تک نیک اثر, نیک پیغام تو ضرور پہنچے گا کہ لوگ سارے جو ہیں وہ سو رہے ہیں اور یہ صبح صبح آ کے ہمارے شہر کی صفائی کر رہے ہیں. ان کو کچھ تو محبت ہے ہمارے شہر سے. تو اس طرح سے نہ صرف ہمارے اپنے لیے کہ ہم یعنی کام کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتے اور محنت کرنا جانتے ہیں, ہمارے اپنے لیے بھی مفید ہے, اور اسلام احمدیت کا پیغام بھی ہم پہنچانا چاہتے ہیں دنیا تک. یہ مقصد ہے اس وقار عمل کا. جزاکم اللہ. السلام علیکم. خاکسار کا نام انصر محمد ہے, ناظم وقار عمل ہے. تو الگ ول سے ہم 2015 سے عید العراق میں اپنا وقار عمل کر رہے ہیں. تو 2015 میں پہلی دفعہ اجازت لی تھی ہم نے. اس وقت ہماری پہلی میٹنگ بیگم عائشہ سے ہوئی تھی, اس نے ہمیں ڈائریکٹ اجازت دی تھی میٹنگ میں ہی. تو الگ ول سے اس کے بعد ہر سال ہم یہاں وقار عمل اپنا کر رہے ہیں. تو اس کا کاروائی یہی ہے کہ ہم ای میل لکھتے ہیں بیگم عائشہ کو کہ ہم نے پہلی تاریخ کو ہم نے وقار عمل کرنا ہے. تو بیگم عائشہ الگ ول سے ہمیں جانتی بھی ہے, تو وہ ہمیں اجازت دیتی ہے. تو ویک ہاؤس سے آگے ہم اپنا سامان لیتے ہیں, بیزن, ٹویٹن, سانگن, شاوفل, وہ ہمیں اپنا سارا سامان دیتے ہیں. تو ایک جگہ پہ ہم یہاں اپنے شاپ پر فل کر کے ہم یہاں ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. تو وہ الگ ول سے دوسرے دن کو اپنے شاپ پر لے جاتے ہیں اور ہم اپنا سامان واپس دے جاتے ہیں. تو کاروائی یہی تھی. تو الگ ول سے ہم ہر سال تقریباً ہماری تعداد بڑھی جاتی ہے تھائلیما کے ساتھ. الگ ول سے پچھلے سال ہمارے تقریباً 12-13 تھے, جیسے ہم 15-16. ہم یہاں لراق میں, لراق یہاں دھائلینڈک میں 3 ملکوں کا کونا یہاں. تو ہمارا یہاں فرانس اور سوئٹزرلینڈ تینوں ادھر ملک, جرمنی میں ہم ادھر ہیں. تو اور جماعت کا نام بھی لراق ہے, اور یہ مین سٹی بھی ہے, لانکاس لراق بھی ہے. السلام علیکم. ہم الحمدللہ وقار عمل کر کے گھر آ رہے ہیں, اور حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ اسلام کی تعلیم حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کی مخلوق کی خدمت کرنا. اور یہی اسی طرح ہم نے سال کا آغاز کیا, یعنی حقوق اللہ ہم نے تہجد پڑھا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا, اور حقوق العباد ہم نے خدمت کی ہے وقار عمل کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم اس ترقی والے ملک میں یہ جماعت احمدیہ کو موقع ملا ہے تبلیغ کرنے کا وقار عمل کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم,
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون